ہوا کرتی ہیں۔ آئیے اس کے بعد ساقی کوثر، شافع محشر، احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں نعت پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے۔ دوستو، میں یہ عرض کر دوں کہ آج ساری دنیا تمام مادی ترقیات، تمام سائنسی ایجادات اور تمام معاشی خوشحالیوں کے باوجود پریشان حال ہے، کیونکہ دنیا کو اس سے زیادہ ضرورت ہے امن کی، چین کی، سکون کی، اخوت و بھائی چارہ کی۔ دنیا کے کسی مفکر، کسی دانشور، کسی حکیم، کسی سائنسداں، کسی لیڈر کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ امن و سکون، چین و محبت، پیار اگر یہ دنیا پا سکتی ہے تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اور آپ کے اخلاق حسنہ میں، دنیا کو اگر یہ مایا مل سکتی ہے تو مدینہ کے بازار میں چاہت کی، اخوت کی فضا مانگ رہی ہے، اس غدر کے موسم میں وفا مانگ رہی ہے۔ بارود کے ڈھیروں پہ سلگتی ہوئی دنیا، بارود کے ڈھیروں پہ سلگتی ہوئی دنیا پھر شہر مدینہ کی فضا مانگ رہی ہے، پھر شہر مدینہ کی ہوا مانگ رہی ہے۔ دوستو، نعت پاک کے ذریعہ دنیا کو پیام امن دینے کے لیے میں ایک ایسے شاعر کو پیش کرنے جا رہا ہوں جو اپنے نعتیہ کلام میں مقدس جذبات، پاکیزہ احساسات کی آمیزش کر دیتا ہے، اشعار میں، الفاظ میں قندیل، محبت کی قندیلیں روشن کر دیتا ہے، اور جب وہ نعت رسول کو اپنے طرز و ترنم کی مہک میں گھول کر پیش کرتا ہے تو سننے والے بے خود اور بےتاب ہو جاتے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں محترمی عالم نظامی صاحب سے کہ ڈائز پر تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے کوئی جب نعت نبی، سمجھو کہ عبادت کرتا ہے۔ آج کے اس مشاعرے کے سرپرست محترم عبدالصمد چودھری صاحب، آبروئے صدارت میرے بھائی جناب قطب اللہ خان صاحب، مشاعرے کے کنوینر شمشاد چودھری صاحب، معتبر شعراء کرام و دیگر حاضرین محفل، السلام علیکم۔ مشاعرہ تاخیر سے شروع ہو رہا ہے، شعراء کرام کی فہرست طویل ہے اور ایک کے بعد دیگر تمام شعراء کو آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کرنا ہے۔ میں بغیر تمہید کے نعت رسول کا مطلب پیش کر رہا ہوں۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ شاعر میرے بھائی نعیم فراز آکولہ سے تشریف لائے ہیں، 10 بجے کی ان کی ٹرین ہے، انہیں جانا ہے۔ میرے فوراً بعد وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ چاہتا یہ ہوں کہ نعت سے ہی ایک اچھا ماحول مشاعرے کے لیے بن جائے تاکہ وہ آپ آسانی سے اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ نعت کا مطلب پیش کر رہا ہوں۔ اور حضرات، ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ درمیان میں اگر کسی مہمان کا نام لیا جائے، آپ شعروں پر تالیاں بجائیں نہ بجائیں، لیکن جب کسی مہمان کا نام لیا جائے تو آپ ضرور تالیاں بجائیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے تعاون سے اس طرح کی ادبی محفلیں منعقد کرنے میں ہم کامیاب ہو پاتے ہیں، ورنہ آج کل تو سیاسی مشاعرے پوری طرح سے بند ہو چکے ہیں۔ اب نعت کا مطلب یہاں سے اہل اسٹیج کی توجہ چاہتا ہوں اور میں پیش کر رہا ہوں، ملادہ فرمائیں۔ رخ خدا کے سامنے دل، مصطفیٰ کے سامنے
رخ خدا کے سامنے دل مصطفیٰ کے سامنے، رخ خدا کے سامنے دل مصطفیٰ کے سامنے، رخ خدا کے سامنے دل مصطفیٰ کے سامنے، حشر میں یوں پیش ہوں گے ہم خدا کے سامنے، حشر میں یوں بہت اچھے، حشر میں یوں پیش ہوں گے ہم خدا کے سامنے، رخ خدا کے سامنے دل۔ اور نعت کا یہ شعر بھی بطور خاص پیش کر رہا ہوں، اگر آپ کے جذبات کی ترجمانی ہو جائے تو میری حوصلہ افزائی فرمائیں، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ رخ خدا کے سامنے دل مصطفیٰ کے سامنے، عرش اعظم ہر قدم جس کی قدم بوسی کرے، عرش اعظم ہر قدم جسے کی قدم بوسی کرے، عرش اعظم ہر قدم جسے کی قدم بوسی کرے، ہر بلندی خاک اس کی گرد پا کے سامنے، بہت اچھے عالم بھائی، کیا کہنے خاک اس کی ہر بلندی خاک اس کی گرد پا کے سامنے، رخ خدا کے سامنے دل۔ حضرات، اصناف شاعری میں نعت رسول سب سے مشکل ترین صنف ہے، اس میں قدم قدم پر خطرات کا سیل رواں ہوتا ہے، چھوٹی سی لغزش ایمان کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے۔ ایسی وادی میں قدم رکھنے کی جرت وہی کرتا ہے جس کے پاس علم، عمل، عشق کا سرمایہ موجود ہوتا ہے۔ نعت کا یہ شعر جو میری پہچان ہے، اور جہاں جہاں میں نے اس شعر کو پڑھا مجھے بڑی محبتیں ملی، بڑی دعائیں ملی۔ آپ کی عدالت میں نعت کا وہ شعر پیش کر رہا ہوں، اہل ڈائز کی بھی توجہ چاہتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ رخ خدا کے سامنے دل مصطفیٰ کے سامنے، حسن یوسف حسن جنت اور یہ حسن جہاں، حسن یوسف حسن جنت اور یہ حسن جہاں، حسن یوسف حسن جنت اور یہ حسن جہاں، کس کو رکھیں ہم جمال مصطفیٰ کے سامنے، کس کو رکھیں، کس کو رکھیں ہم جمال مصطفیٰ کے سامنے، رخ خدا کے سامنے دل مصطفیٰ کے سامنے، حشر میں یوں پیش ہوں گے، دیکھتے ہی چہرے اقدس قدم پر گر پڑے۔ نسیم بھائی جی صاحب، آپ کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں۔ شاعر جب شعر پڑھے تو آپ اپنا پورا دھیان، اپنی پوری توجہ آپ شاعر پر رکھیں، اس سے شاعر بھی کامیاب ہوگا، آپ کا مشاعرہ بھی کامیاب ہوگا۔
آپ اس مشاعرے کنوینر بھی ہیں، میں آپ کی ذمہ داری سمجھ رہا ہوں، لیکن ابھی مشاعرہ شروع ہو رہا ہے، جب تک مشاعرے کو ایک اچھا ماحول نہ مل پائے آپ اپنی ذمہ داری پوری طرح سے انجام دیں۔ پیش کرتا ہوں نعت رسول کا یہ شعر، ملاحظہ فرمائیں۔ رخ خدا کے سامنے دل مصطفیٰ کے سامنے، دیکھتے ہی چہرہ اقدس قدم پر گر پڑے، دیکھتے ہی چہرہ اقدس قدم پر گر پڑے، دیکھتے ہی چہرہ اقدس قدم پر گر پڑے، جب عمر تشریف لائے مصطفیٰ کے سامنے، جب عمر تشریف لائے، جب عمر تشریف لائے، جب عمر تشریف لائے مصطفیٰ کے سامنے، رخ خدا کے سامنے دل۔ اور حضرات مقطع کا یہ شعر بھی دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرما دے، شعرا کی فہرست بھی طویل ہے اور وقت کم ہے، ملاحظہ فرمائے، مقطع پیش کر رہا ہوں۔ رخ خدا کے سامنے دل، ان کے در سے سرفرازی کی سند جب سے ملی، ان کے در سے سرفرازی کی سند جب سے ملی، ان کے در سے سرفرازی کی سند جب سے ملی، میں دیا علم جلاتا ہوں ہوا کے سامنے، میں دیا علم جلاتا، میں دیا علم جلاتا ہوں ہوا کے سامنے، رخ خدا کے سامنے دل۔ محترم جمال چودھری صاحب، علیم خان اور راشد بھائی کے حکم پر ایک شعر اور پڑھتا ہوں میں، ملاحظہ فرمائیں۔ رخ خدا کے سامنے دل، جس میں شامل ہو وسیلہ احمد مختار کا، جس میں شامل ہو وسیلہ، جس میں شامل ہو وسیلہ احمد مختار کا، جس میں شامل ہو وسیلہ احمد مختار کا، کیا دوا کی حیثیت ہے اس دعا کے سامنے، کیا دوا کی حیثیت ہے اس دعا کے سامنے، رخ خدا کے سامنے دل، مصطفیٰ کے سامنے، حسن یوسف حسن جنت اور یہ حسن جہاں، کس کو رکھیں ہم جمال مصطفیٰ کے سامنے، کس کو رکھیں ہم جمال مصطفیٰ کے سامنے، رخ خدا کے سامنے۔